बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं उसामा तैयब आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हुमैरा असगर पाकिस्तान की जो एक्ट्रेस हैं, 2 दिन से सोशल मीडिया पे हम मुख्तलिफ़ किस्म की कयास आराइयाँ सुन रहे हैं और मैं ये समझता हूँ कि उसमें बड़ी कम मुस्तनद ख़बरें हैं। इस इशू पे थोड़ा सा देर से बात करने की वजह भी ये थी कि कुछ ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ जाए जो आपके साथ शेयर करें। इसमें तो कोई शक नहीं है कि इससे पहले आयशा जो इंतकाल कर गईं और हम बचपन से उनको ड्रामास में देखा करते थे और उनकी जो लाश है वो दरियाफ्त जब हुई तो उस वक्त भी 1 महीना गुजर चुका था। बुनियादी तौर पे मैं कुछ फैक्ट्स, कुछ फिगर आपके सामने रखूँगा और उसके साथ साथ इस सोसाइटी के ऊपर हमारा बात करना बहुत ज़रूरी है, जिस सोसाइटी में हम इस वक्त रह रहे हैं और जो एक कलेक्टिव सोसाइटी थी किसी ज़माने के अंदर, जिसमें घर में हम देखा करते थे कि माँ बाप हुआ करते थे, बीवी बच्चे हुआ करते थे, बहन भाई हुआ करते थे। साथ वाले घर की तो आप बात आज के दौर में छोड़ दीजिए, आज से सिर्फ 10-15 साल अगर आप पीछे चले जाइए तो आपको पूरी सोसाइटी के अंदर एक एक घर का पता होता था और आप जानते थे कि किस घर के अंदर क्या हो रहा है। आज बहुत ज़्यादा जो है वो हमें ये नज़र आ रहा है सूरत हाल कि हमारी सोसाइटी के अंदर हम इतने बेहिस हो चुके हैं कि अगर साथ वाले घर के अंदर मैयत है, और मैं ये नहीं कि मैं इन 2 वाक़यात के ऊपर सिर्फ बात कर रहा हूँ, मैं इसके साथ साथ जो आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि मैं ख़ुद अपने एक मेरे दोस्त हैं, उनके वालिद का इंतकाल हो गया, तो मैं जब उनके उस रोड पे गया जहाँ पे उनका घर था तो दोपहर में उनकी तदफीन हुई थी। आप यकीन कीजिए मुझे उनका घर मालूम नहीं था। मैंने बिल्कुल साथ वाले घर से पूछा कि ये साहब हैं, इनका इंतकाल हुआ है, यहाँ पे कहीं पे घर मुझे नहीं मिल रहा तो मुझे आप बता दीजिए। तो उनका ये कहना था कि हाँ ऐसा कुछ सुना तो है लेकिन हमें मालूम नहीं है। उनकी दीवार एक थी। तो हम मजमूई तौर पे इस हद तक एक दूसरे से लाताल्लुक़ हो गए हैं। हुमैरा असगर का मामला भी कुछ ऐसे ही रहा। कुछ मुबैना तौर पर ये कहा जाता रहा कि 1 माह पुरानी लाश है, उसके बाद 6 माह की बात हुई, अब अक्टूबर की बात की जा रही है 2024 की कि आखिरी बिल उस वक्त पे हुआ, आखिरी राब्ता उस वक्त हुआ, सोशल मीडिया पे जो उनके मैसेजेस या उनके जो स्टेटस थे वो उस वक्त अपलोड हुए, जो लास्ट सीन था उनका वो 6 माह पुराना नज़र आया। और इसमें जो बहुत ही तकलीफ दह चीज़ थी वो ये थी कि जब पुलिस ने कॉल की उनके भाई को तो उन्होंने कहा कि वालिद से बात कर लीजिए। सगा खून था और बाप ने कहा कि हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है उनसे, और पुलिस ने कहा कि हम लावारिस लाश समझ के तदफीन कर देंगे। इसके बाद हमारी शोबिज़ इंडस्ट्री भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो गई। मैंने सिंध के एक वज़ीर हैं उनका बयान भी सुना कि वो लावारिस नहीं हैं, हम तदफीन करेंगे। मैंने मुख्तलिफ़ एक्टर्स को, एक्ट्रेसेस को ये कहते हुए सुना कि हम तदफीन करेंगे। इसके ऊपर भी तनकीद की जा रही है कि आप किसी की ज़िंदगी के अंदर अपना रोल प्ले क्यों नहीं करते, आप उनके दुखों से वाकिफ़ क्यों नहीं होते, आप उनकी परेशानियों से वाकिफ़ क्यों नहीं होते, क्या वजूहात है। इस एंगल पे भी बात की जा रही है कि मुबैना तौर पर कोई ड्रग्स का मामला था, ओवरडोज हो गया, और कत्ल के ऊपर भी बात की जा रही है। थोड़ा सा वक्त गुजरेगा, बहुत सी चीज़ें सामने आएंगी, लेकिन मिन हैसुल कौम हम इस वक्त जिस नाजुक दौर से गुजर रहे हैं और जो सोसाइटी का एक डिक्लाइन है, ये बड़ी एक परेशान कुन बात है और बड़ी ही तकलीफ़ दह बात है। और हमेशा ऐसा होता है कि हम जब भी कोई ऐसा वाक़या देखते हैं, सुनते हैं, तो हम ये कहते हैं या ये समझते हैं कि ये हमारे साथ नहीं हो सकता, हमारे साथ ऐसा नहीं होगा, लेकिन हम दूसरों को हमेशा मुश्किल घड़ी के अंदर छोड़ देते हैं। किसी ने फ़ोन नहीं किया, किसी ने मैसेज नहीं किया, किसी ने उनको विज़िट नहीं किया, चाहे वो घर वाले थे, चाहे वो शोबिज़ इंडस्ट्री के लोग थे, चाहे वो उनके आस पड़ोस के लोग थे, किसी ने भी ये ज़हमत नहीं की कि वो उनकी खैरियत दरियाफ़्त कर ले। मेरे पास एक रिपोर्ट है जो मैं चाहूँगा कि थोड़ी सी चीज़ें आपको बताऊँ कि उनका जो इंसानी जिस्म के जो गलने सड़ने का अमल की एडवांस स्टेज है वो इस तरह से होती है कि 21 दिन गुजर चुके हैं जो उनके बारे में कहा जा रहा है, और जो मेडिकल रिपोर्ट है वो ये कह रही है कि जो लाश है वो डीकम्पोजिशन की एडवांस स्टेज में दाखिल हो चुकी थी, यानी जिस्म खाक बनने के इस मरहले में था जहां जिस्म के टिश्यू बुरे तरीके से
ڈیمیج ہو چکے ہوئے تھے، اور بلکہ ڈیمیج بھی کیا ختم ہو چکے ہوئے تھے، اور اس حالت میں جسم کی جو رنگت ہے وہ عام طور پر سیاہی مائل سبز یا براؤن ہو جاتی ہے، اور جگہ جگہ جلد سے اکھڑ چکی ہوتی ہے، جسم پر تیز بدبو کی بجائے جسم کے گلنے سڑنے کا عمل شروع ہو چکا ہوتا ہے، اور اس سٹیج پہ مادے خارج ہو رہے ہوتے ہیں جسم سے، جس میں سنڈیاں بھی اپنے آخری مرحلے کے اندر ہوتی ہیں، اور اگر کوئی بند کمرہ ہوتا ہے تو اس کے اندر جو لاش ہوتی ہے وہ گرمی اور ہوا نہ لگنے کی وجہ سے یہ جو گلنے سڑنے کا عمل ہے یہ بہت زیادہ تیز ہو جاتا ہے، اور ایسی صورتحال کے اندر لاش کی جو شناخت ہے وہ بھی کافی مشکل ہو جاتی ہے، جو اندرونی اعضاء ہیں وہ سارے گل سڑ جاتے ہیں جو جسم کے اندر ہوتے ہیں، اور اس میں جو پوسٹ مارٹم ہے وہ ایک بڑا پیچیدہ عمل ہوتا ہے، اس میں دانتوں سے، ہڈیوں سے، جسم کے مختلف باقیات جو موجود ہوتی ہیں ان کی مدد سے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ پوسٹ مارٹم کیا جاتا ہے، اور موت کی ممکنہ وجہ جاننے کے لیے جو زہریلے مادے ہوتے ہیں ان کا ٹیسٹ، ڈی این اے، بایولوجیکل سیمپلز بھی لیے جاتے ہیں، اور ڈاکٹرز اکثر جو ہے وہ اس گلے سڑے جسم کے مختلف مراحل سے ان کو گزرنا پڑتا ہے، جو کہ بڑی جذباتی لحاظ سے بھی ایک مشکل چیز ہوتی ہے۔ تو یہ تو وہ چیز تھی جو ان کی رپورٹ کے حوالے سے میں بتانا چاہ رہا تھا۔ اگین جیسے میں نے آپ کو پہلے آپ کے گوش گزار کیا ہے کہ کوئی 1 ماہ کہہ رہا ہے، کوئی 6 ماہ کہہ رہا ہے، ان کے رابطے بھی سارے جو ہے وہ اس طرح سے ہے۔ اچھا، ایک ان کا انٹرویو بڑا شاندار نظر سے گزرا، اور اس کے اندر انہوں نے بڑے کھل کے باتیں کی، اور بڑا وائرل ہے ان کا یہ انٹرویو، جس کے اندر یہ گفتگو انہوں نے تقریباً 1 سال قبل کی تھی، اور لاہور سے کراچی تک کے سفر کا انہوں نے اس میں احوال بتایا تھا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ والدین نے تعلیم کے لیے بڑا ساتھ دیا، پھر ان کے خواب ان کو کراچی میں لے آئے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ لاہور جو ہے وہ ایک سست شہر ہے، کراچی میں زندگی تیز ہے، مواقع زیادہ ہیں، اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ شوبز کی چکا چوند میں ایک ہی چہرے کے پیچھے کئی چہرے چھپے ہوتے ہیں، اور بڑی بے باکی سے بات کی انہوں نے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ منافقت بہت زیادہ ہے، لیکن کچھ اچھے لوگوں کا ذکر بھی کیا، کچھ سچے لوگوں کا ذکر بھی کیا، اور یہ جو الفاظ ہیں اگر آپ ان کا تھوڑا سا جائزہ لیجئے تو یہ بڑے ایک میچور تھاٹ کا بندہ ہے جو اس طرح کی گفتگو کر سکتا ہے۔ اچھا، انہوں نے بہت سے اس پہ بات کی جا رہی ہے، میں نے بہت سے ولاگز دیکھے ہیں، بہت سی جگہوں پہ دیکھا ہے کہ ان کے مبینہ طور پر ڈرگز استعمال کرنے کے اوپر بھی بات کی جا رہی ہے، کیونکہ ہمارے پاس کوئی مستند اس کے بارے میں ابھی تک چیز سامنے نہیں آئی، اس لیے جنہوں نے اس پہ بات کی ہے نہ ہم ان کو غلط کہہ سکتے ہیں، اور نہ ہی ہم اس چیز کی کوئی آپ کو مصدقہ اطلاع دے سکتے ہیں کہ انہوں نے ڈرگز استعمال کی یا نہیں، لیکن ان کے انٹرویو کے اندر انہوں نے کہا تھا کچھ بھی ہو جائے منشیات کا استعمال جو ہے وہ کبھی بھی نہیں کروں گی۔ اسی انٹرویو میں ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں بھی ان سے سوال کیا جائے تو ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ میں خود کو لے کر بہت زیادہ سخت ہوں، اور اگر کبھی کچھ غلط ہو جائے تو خود کو معاف کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ شاید یہی سختی تھی جو ان کو اندر ہی اندر توڑ رہی تھی، کھوکھلا کر رہی تھی، اکیلا کر رہی تھی۔ اچھا، یہ بیسیکلی اگر دیکھا جائے نا تو یہ جو ان کا انٹرویو ہے یہ پورا ہماری سوسائٹی کی عکاسی کرتا ہے۔ لوگوں نے ہاتھ جوڑ کے ان کے والد سے گزارش کی کہ آپ ان کو معاف کر دیجئے، ان کی تدفین کے لیے جو ہے وہ آپ انتظامات کیجئے، اور اب ان کی تدفین کے لیے یہی سنا جا رہا ہے کہ ان کے پیرنٹس جو ہے وہ آئیں گے اور قانونی عمل مکمل ہونے کے بعد ان کی تدفین کریں گے۔ اللہ ہم سب پہ رحم کرے، اور جو فیملی کی روایات ہم پیچھے چھوڑ آئے ہیں دوبارہ سے اللہ کرے کہ کچھ ایسا ہو جائے کہ اس ملک کے اندر، اس سوسائٹی کے اندر، ہمارے گھروں کے اندر وہ کلیکٹیوزم آ جائے جو آج سے پہلے ہوا کرتا تھا، جس کے اندر نانیاں دادیاں ہوا کرتی تھیں، جس کے اندر پیرنٹس ہوا کرتے تھے، جس کے اندر بچے ہوا کرتے تھے، بہن بھائی ہوا کرتے تھے، تاکہ وہ جو پریشانی ہے جو آپ کسی سے شیئر نہیں کر سکتے وہ آپ اپنوں سے شیئر کر سکتے ہیں۔ گھر میں کوئی آتا ہے پریشان دیکھتا ہے، ایک دوسرے سے بات کرتا ہے۔ سم ٹائمز نا جی اگر آپ دیکھیں تو لوگ صرف اپنا دکھ سنا کے کافی حد تک اپنے آپ کو ریلیکس کر لیتے ہیں۔ کیتھارسس کہتے ہیں اس کو نفسیات کی زبان میں، اور کہا یہ جاتا ہے کہ بہت سے مسائل کا حل صرف اور صرف کیتھارسس ہوتا ہے۔ تو کیتھارسس جو ہے وہ کرنا
اس کے لیے صرف سننا ہے آپ نے. لوگوں کو ٹائم دیجئے, لوگوں کو وقت دیجئے. ان کو اگر آپ کہیں پہ پریشان دیکھتے ہیں تو ان کو آپ ان کی پریشانی سنیے, کہیں پہ اچھا مشورہ دے سکتے ہیں اچھا مشورہ دیجئے, کہیں پہ اگر آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں تو ان کی مدد کیجئے. انسان کو سوشل اینیمل کہا جاتا ہے, تو آپ اگر اس سوشل سرکل آپ کا نہیں ہے, آپ کے دوست نہیں ہیں, تو کوشش کیجئے کہ آپ بھی دوست بنائیے اور دوسروں پہ آپ یقین کیجئے. ایسے بہت سے واقعات اوپر تلے آ رہے ہیں. ہم نے ملتان کے اندر ایک بڑے جوان لڑکے کو دیکھا جو پراپرٹی کے بزنس سے وابستہ تھا, انہوں نے اپنی جان لے لی. ان کے بارے میں بھی ادارے کی بہت سی متضاد رائے آ رہی تھیں, کیوں وہ اس حد تک گئے, کیوں وہ کسی سے شیئر نہیں کر سکے, کیوں کوئی ان کی مدد نہیں کر سکا. تو یہ واقعات دن بدن ہماری سوسائٹی کے اندر بڑھ رہے ہیں. جو ایک تحمل ہے وہ کم ہو رہا ہے, جذباتیت بہت زیادہ ہمارے اس کے اندر آ چکی ہوئی ہے. حمیرہ اصغر کے لیے بھی ہماری دعائیں ہیں, عائشہ جو اس سے پہلے گئیں ان کے لیے بھی دعائیں ہیں, وہ لڑکا ملتان کا اس کے لیے بھی دعائیں ہیں کہ اللہ غریق رحمت کرے, آسانیاں پیدا کرے, آگے کی منزل کو آسان کرے, اور ہمیں بطور انسان ایک دوسرے کا خیال رکھنے کی توفیق دے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.